اشارہ کیا شیخ نے وہ یہ کہ فطرہ کے مسائل کے بعد فطرہ کس طرح سے نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کا فطرے کا جو وقت ہے عام طور پہ وہ عید کی چاند نظر آنے کے بعد فطرہ واجب ہوتا ہے، اس وقت وہ واجب ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ عید کے چاند نظر آنے سے ایک دن 2 دن قبل بھی آدمی 28 رمضان کو 29 رمضان کو نکال سکتا ہے، اگر نکال دے تو چلے گا، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی آدمی نکال دیتا ہے 1 رمضان کو 2 رمضان کو 3 رمضان کو تو اس کا فطرہ نہیں ہوگا۔ 22 رمضان کو 25 رمضان کو 23 کو نکال دیا، اس کا فطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے عبادت کو اس وقت انجام دیا جب اس کا وقت ہی نہیں ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہم لوگ یہ کہیں کہ چلو اب 2 بج گیا ہے، فجر پڑھ لیتے ہیں، سب اپنے اپنے گھر چلے جائیے، سحری کھا کے سو جائیے گا، آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وقت نہیں ہوا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے مقررہ وقت کے اوپر فرض کیا ہے، وقت نہیں ہوا ہے، ویسے فطرے کو اللہ نے وقت کے اوپر فرض کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے فطرہ ہر ایک کے اوپر ہے، یعنی عید کے نماز کو جانے سے قبل اگر کوئی بچہ گھر میں ولادت ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، عید کی نماز کے لیے نکل رہے تھے، ولادت ہو گئی، خوشخبری آ گئی، ہاسپٹل سے فون آ گیا کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، فوراً اس کے نام سے نکالیے آپ، فوراً اس کے نام سے۔ ہاں، عید کے بعد اگر پیدا ہوا نماز پڑھنے کے بعد یا پیدا ہوئی تو اب پھر اس پہ نکالنا نہیں ہے۔ جو بچہ عید کی رات یا نماز پڑھنے کے جانے سے 5 نماز سے پہلے اگر پیدا ہو گئی تو اس کے نام سے بھی نکالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو فرض قرار دیا ہے ہر آدمی کے اوپر، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو۔ کوئی غریب مسکین ہے تو وہ یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، جو لوگ اس کو فطرہ لے جا کر کے دیں گے اس کے دیے ہوئے مال سے وہ فطرے کو نکالے گا۔ کیا نکالے گا؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے فتوے آپ کے سامنے آتے ہوں گے۔ آج کل کے زمانے میں، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور چلتا تھا، وہ زیادہ اچھا تھا۔ آج مسکین کو بہت کام رہتا ہے، اناج نکالنے سے اس کو پریشانی ہوگی، پیسہ نکال دو۔ تو جان لیجئے علماء کے صحیح قول کے مطابق فطرے میں جو پیسہ نکالے گا اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے فطرے کو فرض کیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر صاعا من شعیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا گیہوں، 1 سا پنیر کو کھانے میں سے فرض کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا اس کو کھانے سے نکالنا ہے، پیسہ سے نہیں نکالنا ہے، کیونکہ عبادت کرنے میں 4 چیزوں کا ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے: کمیت، کیفیت، اوقات اور ظروف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نکالا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، یہ کمیت ہوئی۔ کیفیت کس سچویشن میں نکالا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھنا پڑے گا، اور اوقات کس وقت نکالا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھنا ہوگا، ظروف کہاں نکالا ہے، کن کو دیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ یعنی کوئی آدمی فطرہ نکالتا ہے، کسی مالدار کو لے جا کر کے دے دیتا ہے، اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ جانتے بوجھتے کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم کسی مالدار کو دے دے، اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ جانتے بوجھتے اگر دے دے، اگر لے کر کے نکلے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے، کوئی آدمی مل گیا راستے میں اور آپ نے اس کو دے دیا، یہ سمجھا کہ یہ آدمی غریب ہے، محتاج ہے، دے دیا، یہ سمجھ کے دیا کہ غریب ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ جان رہے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے اور اس کو آپ لے جا کر کے دے رہے ہیں تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں دیکھنی ضروری ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، فطرہ کے نکالنے میں یہ خیال رکھیے کہ وقت ہونے کا انتظار کیجئے۔ دوسری چیز، غلے سے نکالیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ غریب، مسکین اور فقیر، اور یہ ایک شاعر میں سے ہے، ہمارے دین کا شاعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں دین کی پہچان ہے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کندھے کے اوپر، سائیکل کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر اناج کی بوری لا دے اور خود سے جا کے غریب کے گھر میں اس بوری کو اتار دے۔ سب لوگ لے کر کے فطرہ نکلیں اپنے گھر سے تو پریکٹیکل طور پہ یہ ٹریننگ ہوگی کہ ہم کو غریب کی غمگساری کرنی ہے۔
غریب کی مدد کرنی ہے. اس چیز سے ہم لوگ غافل ہو گئے. ہر آدمی آسانی چاہتا ہے, لینے والا بھی چاہتا ہے, دینے والا بھی چاہتا ہے. گوگل پے کر دیجئے بیٹھ کر کے یہاں, کون جائے گا چاول خریدے گا دے گا؟ بھائی شاعر ہیں یہ سب, اور اس کی اسی طرح سے حفاظت کرنی ہوگی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, نبی کے زمانے میں بھی درہم و دینار تھے اور اس کی اہمیت وہی تھی, ہے نا. تب رہا کہ اگر آپ مسکین سے چلیے بہت زیادہ آپ کو ہمدردی ہے, واقعی ہمدردی ہے, تو آپ چاول بھی دے دیجئے اور اس کے ساتھ 200 400 500 1000 روپیہ 2000 روپیہ کا ایک نوٹ لفاف میں بھر کر کے بھی دے دیجئے اس کو کہ یہ چاول آپ کا فرض فطرہ ہو گیا اور یہ 2000 اس کی نفلی مدد ہو گئی. اس سے وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑا بنا لے, چپل خرید لے, ٹوپی خرید لے, جوڑا خرید لے, لنگی خرید لے, جو چاہے وہ خرید لے. یہ کر سکتے ہیں. لیکن فطرے کو پیسے میں کنورٹ کر کے اگر تقسیم کیجئے گا تو یہ علماء کے صحیح قول کے مطابق فطرہ ادا نہیں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.